السلام علیکم عزیز و اقارب، میں ہوں فید حسرت اور آپ کو حسرت سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب اپنے کتاب زیرو پوائنٹ میں لکھتے ہیں، صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے۔ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے۔ روز صبح ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم میں آ جاتا اور صدر ایوب خان سگریٹ سلگا کر اپنے صبح کا آغاز کرتے تھے۔ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالی دینا شروع کر دی۔ جب ایوب خان گالی دے دے کر تک گیا تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا۔ بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی۔ انہوں نے اس وقت سگریٹ ترک کر دیا اور پھر پوری زندگی انہوں نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ نے رستم زما گاما پہلوان کا نام سنا ہوگا۔ ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا۔ ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کے سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا۔ گاما کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ گاما نے سر پر موفلر لپیٹا اور چپ چاپ گھر لوٹ گیا۔ لوگوں نے کہا، پہلوان صاحب، آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی۔ آپ دکاندار کو ایک تپڑ مار دیتے تو اس کی جان نکل جاتی۔ گاما نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے، اور میں اس وقت تک رستم زما رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی۔ قوت برداشت میں چین کے بانی چیئرمین ماؤ زیدونگ اپنے دور کے تمام لیڈر سے آگے تھے۔ وہ 75 سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگھائی میں سوئمنگ کرتے تھے اور اس وقت پانی کا درجہ حرارت -10 ہوتا تھا۔ ماؤ زیدونگ انگریزی زبان کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائیے کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ سنایا جاتا، وہ لطیفہ سمجھ جاتے لیکن خاموش رہتے۔ لیکن بعد ازاں جب ترجمان اسے لطیفے کا ترجمہ کرتا تو وہ دل کھول کھول کر ہنس لیتے۔ ناظرین، قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی سنایا کرتے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہا کے ساتھ لڑائی تھی۔ ایک جنگل میں 20 فٹ کے ایک اژدہا نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ ان کی دوسری کامیابی خارش تھی۔ انہیں ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے۔ بابر کی اس بیماری کی خبر پھیلی تو ان کا دشمن شیبانی خان ان کی عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً اپنا پورا شاہی لباس پہنا اور بن ٹن کر شیبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ آدھا دن شیبانی خان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پورے جسم پر شدید خارش ہوئی، لیکن بابر نے خارش نہیں کی۔ بابر ان دونوں واقعات کو اپنی 2 بڑی کامیابی قرار دیتا ہے اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں لیڈر ہو، سیاستدان ہو، حکمران ہو یا چیف ایگزیکٹو یا عام انسان، ان کا اصلی حسن ان کی قوت برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی شارٹ ٹیمپرڈ، کوئی غصیلا، کوئی جلد باز شخص ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں معاشرے، قومیں اور ملک میں صرف وہی آگے بڑھتے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے، جن میں دوسرے انسان کی رائے کا خیال اور اختلاف کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی شخص سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا۔ شاید قوت برداشت کی یہ کمی جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ قتل اور سب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں ہے، اور اس کا حل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ ناظرین، اگر اس وقت تک آپ میرے ساتھ جڑے ہو تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینلز کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح بہترین قسم کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا۔ ناظرین، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔
ایک بار ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے زندگی کا پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اول وہ لوگ جو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور جلدی اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور جلد اصلی حالت میں واپس آتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر سے اصلی حالت میں لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں، جبکہ بدترین تیسری قسم کے۔ غصہ دنیا کے 90% مسائل کی ماں ہے، اور اگر انسان صرف غصے پر قابو پا لے تو اس کی زندگی کے 90% مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ برداشت دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بایوٹک اور دنیا کا سب سے بڑا ملٹی وٹامن ہے۔ آپ اپنے اندر صرف برداشت کی قوت پیدا کر لے تو آپ کو ایمان کے سوا کوئی دوسری طاقت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اکثر اوقات ایک گالی برداشت کر کے سینکڑوں ہزاروں گالیوں سے بچ سکتا ہے، اور ایک بری نظر کو اگنور کر کے دنیا بھر کے غلیظ نظروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ کو جب بھی غصہ آئے تو فوراً اپنے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غصہ نہ کیا کرو۔ مجھے یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آپ کی قوت برداشت میں اضافہ فرما دیں گے۔